کہ ہم نے استقامت کو اختیار کرنا ہے، ہم نے دین کا کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، نیکی کرنی ہے اور نیکی پر جمتے رہنا ہے، نیکیوں کو کرتے رہنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور یہ اپنی طبیعت بنا کر گناہوں سے بچتے ہی رہنا ہے۔ اس کا نام ہے استقامت۔ یہ استقامت کا حکم اور استقامت کی تربیت دی گئی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی باتیں بہت ساری ہیں، میرا حافظہ کمزور ہے، میں ساری باتیں یاد نہیں کر سکتا، مجھے ایک مختصر سی چھوٹی سی بات کوئی ایسی بتا دیجئے کہ میں آپ سے سن کر پھر کسی اور سے مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، چھوٹی سی بات یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لانے والا ہوں، پھر اس پر جم جانا، چھوڑ نہ دینا۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو بہت بڑے عبادت گزار بن گئے اور رمضان گیا تو عبادت اور نماز اور فرض اور واجب سب کی چھٹی۔ رمضان آیا تو گناہوں کو چھوڑ دیا اور جس دن رمضان ختم ہوا ساری نافرمانیاں شروع۔ یہ دین نہیں ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو کہ میں ایمان والا ہوں، پھر ایمان والے بن کر رہو۔ کوئی چیز تمہارے ایمان کو ہلا نہ سکے، دنیا کی کوئی چیز تمہیں ایمان سے نکال نہ سکے، دنیا کی کوئی چیز تمہیں جہنم کے راستوں پر لے جا نہ سکے۔ یہ ہے ایمان اور استقامت۔ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اپنے صحابی سے فرمایا بہت کچھ لمبا چوڑا یاد کرنے کی نہیں ضرورت، اتنا کافی ہے۔ یہ کہو کہ میں ایمان والا ہوں، پھر اس پر جمے رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ جب چاہا مسلمان بن گئے، جب چاہا کسی اور کے راستے پر چل پڑے، جب چاہا خدا کے دشمنوں کے راستے پر چل پڑے۔ یہ دین اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا اپنی امت کو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک چور تھا، بار بار چوری کرتا، بار بار پکڑا جاتا، بار بار سزا ملتی۔ کئی دفعہ چوری کی، کئی دفعہ پکڑا گیا، کئی دفعہ سزا ملی۔ بادشاہ نے کہا اس کو لٹکا دو، اس کو باندھ کر لٹکا دو تاکہ اس کو عبرت ہو بھی۔ اتنی دفعہ، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ انسان بس بھی کرے، کبھی انسان کو چھوڑ بھی دینی چاہیے۔ جب اس کو باندھ کر درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، تشریف لے گئے اور جا کر اس کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ اور لوگوں نے کہا بزرگو کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کوئی نمازی پرہیزگار بندہ تھوڑی ہے، یہ کوئی بزرگ تھوڑی ہے، چور ہے چور، ساری زندگی ایسا پکا چور ہے کہ اس سزاؤں کے باوجود چوری نہیں چھوڑتا۔ کہا مجھے بھی پتا ہے، میں نے اس کی چوری کی وجہ سے نہیں، اس کی استقامت کی وجہ سے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا ہے کہ اگر ایک آدمی خدا کی نافرمانی میں اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ کوئی سزا اس کو اس نافرمانی سے نہیں روک سکتی، تو ہماری عبادتیں کیوں ایسی ہو گئیں کہ ذرا سی بات پر ہم اس کو چھوڑ دیں۔ میں اس کی استقامت کو چنتا ہوں، استقامت کو، کہ ایک چیز پر اس نے ارادہ کیا ہوا چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ ہماری کون سی عبادت ہے؟ ذرا سا کوئی کام ہوا تو عبادت کی چھٹی، ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آیا دین کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، ذرا سا کوئی گھر کا تقاضا آیا دین کی چھٹی، دین گھر سے نکل گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مزاج نہیں سکھایا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، اور حدیث اور فقہ پڑھاتے ہوئے کبھی کبھی زبان سے نکل جاتا رحم اللہ ابا خیثمہ، اللہ ابو خیثمہ پر رحم کرے۔ لوگ کہتے جی ہم میں سے تو کوئی ابو خیثمہ ہے ہی نہیں، یہ کون وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کے لیے آپ ایسا زبردست دعا حدیث پڑھاتے ہوئے، فقہ پڑھاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے آپ کی زبان سے یہ الفاظ کس کے لیے نکلتے ہیں؟ رحم اللہ ابا خیثمہ، آخر کون ہے وہ ابو خیثمہ جس کے لیے آپ یہ دعا دیتے رہتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ ابو خیثمہ ہے جب مجھے مسئلہ خلق قرآن میں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ ایک مامون الرشید کے زمانے میں مسئلہ پیدا ہوا کہ قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ لمبا چوڑا مسئلہ ہے، بہت سارے بندے امام صاحب کے ساتھ تھے۔ بادشاہ نے سختی شروع کی، ایسا ایسا پھسلتے چلے گئے، 4 بندے رہ گئے، حق پر صرف 4 آدمی رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا ان 4 کو پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال کر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر، گلے میں زنجیر ڈال کر کھینچتے ہوئے میرے پاس لے کر آؤ۔ لہذا حکم پورا کیا گیا۔ 2 کو اس حالت میں
جب باندھنا شروع کیا، دو نے کہا جی ہم بھی بادشاہ والے مسلک کو اوپر، ہم بھی اپنا مسلک چھوڑتے ہیں، دو رہ گئے، ایک امام احمد بن حنبل اور ایک اور ان کے ساتھی نہیں باز آئے۔ ان دونوں کو بیڑیاں ڈال کر، ہتھکڑیاں پہنا کر، گلے میں رسا ڈال کر کھینچتے ہوئے لے کر آ رہے تھے، تو ایک جو ساتھی تھے ان کا راستے میں انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ بادشاہ کے دربار میں اکیلے امام احمد بن حنبل اس حالت میں پہنچے ہیں، اور بادشاہ نے کہا کہ ان کے اوپر کوڑے برساؤ، اور کوڑے مارنے والا کہتا ہے کہ اتنی زور سے مارتا تھا، اگر میں ہاتھی کو مارتا تو اس کی چیخیں نکل جاتی۔ اب امام صاحب کوڑے کھا رہے ہیں، تو فرمایا کہ جب میں کوڑے کھا رہا تھا اس وقت یہ ابو خیثمہ میرے سامنے آیا اور آ کر اپنی پشت کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر کہا امام صاحب میری کمر دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو کوڑوں کے نشان تھے، میں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے بھی چوری کی تھی اور مجھے سزا ملی، پھر میں نے چوری کی، پھر مجھے سزا ملی، یہ اس کے نشان ہیں، میں ان کی سزاؤں کی وجہ سے میں نے گناہ کو نہیں چھوڑا، آپ حق پر ہیں، کہیں ان سزاؤں کی وجہ سے حق نہ چھوڑ دینا، آپ حق پر ہیں، یہ کوڑوں کی وجہ سے، یہ آنے جانے والی چیز ہے، حق نہ چھوڑ دینا۔ کہا اس کی بات نے میرے دل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ میں اپنی بات پر قائم رہا، اور اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اب جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری نیکیاں ابو خیثمہ کے حصے میں چلی گئی، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں رحم اللہ ابا خیثمہ۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان بنے اور پھر مسلمان بنا رہے، نیکی کرے اور پھر نیکی کو کرتا رہے، گناہ سے بچے اور پھر گناہ کو چھوڑے رکھے۔ یہ جو تھوڑے سے وقت کے لیے اسلام ہے، یہ اسلام نہ اللہ اس کا حکم دیتے ہیں، نہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، نہ مسلمان کی یہ شان ہے، یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قرآن پاک کی آیات شریفہ پر غور کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں جن بندوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، زبان سے نہیں کہا، دل سے کہا، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، پھر حالات کیسے بھی آتے چلے گئے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، ان کے دل کے اندر یہ بات تھی ہمیں پالنے والا رب ہمارا اللہ ہے، ہماری ضرورتیں تو اس نے پوری کرنی ہے، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے دین چھوڑنے کی، اور مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کسی اور کے در پر اپنے سر کو جھکانے کی، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے خدا کی نافرمانی کرنے کی، میری ساری ضرورتیں میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے۔ یہ استقامت اللہ اس کا اجر بتاتے ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ جو استقامت دکھاتے ہیں، جو دین پر آتے ہیں اور پھر دین پر رہتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرتے رہتے ہیں، جو گناہ سے بچتے ہیں اور پھر بچتے ہی رہتے ہیں، ایسے بندوں کا بدلہ ہم کیا دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے ہم مقرر کرتے ہیں جو ہر وقت آ کر ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست بن کر دکھائیں گے دنیاوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں ان کی دوستی کا کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ وہ آ کر آپ لوگوں کے کپڑے دھوئیں گے، یہ نہیں ان کی دوستی کا مطلب۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم تمہارے دوست بن کے دکھائیں گے دنیاوی زندگی میں۔ کیسے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر مسلمان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھا ہے جو اس کو خیر کی طرف بلاتا رہتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اس کو شر کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے دل کے اندر نیکی کا خیال محسوس کرے تو یہ سمجھ لے کہ یہ اس فرشتے کی وجہ سے ہے جو میرے اوپر مقرر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کسی بندے کے دل میں کوئی برائی کا خیال ہو تو سمجھ لے کہ یہ شیطان غالب آ گیا ہے جو میرے اوپر مسلط ہے، اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس گناہ کی نیت کو دل سے نکال دے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، وہ فرشتے کہتے ہیں چونکہ آپ نے استقامت اختیار کی ہے لہٰذا ہر خیر کے اندر آپ کو جمائے رکھنا، آپ کے دل کے اندر مضبوطی پیدا کرنا، ہر برائی سے بچانا اور بچانے کے لیے آپ کے دل کو مضبوط کرنا، یہ ہمارا کام ہے، اور فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ فرشتے ان کے دل کے اندر تقویت کو پیدا کرتے ہیں۔ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔
اور جب موت کا وقت آتا ہے یہی وہ فرشتے ہیں جو اس کو کلمہ تلقین کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ جاتا ہے ایسا بندہ۔ پھر یہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو یہی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو فرشتے اس سے عذاب کے فرشتوں کو دور کرتے رہتے ہیں کہ نہیں اس کے قریب نہیں آ سکتے، بہت تھکا ہارا آیا ہے، بڑی محنت کر کے آیا ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی اور کو آنے دیں، اس کو کہہ دیا گیا ہے نم کا نومت العروس، بہترین اور مزے کی نیند میں سو جاؤ، تمہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اب ہم تمہیں اس کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ یہی وہ فرشتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ پاک حشر فرمائیں گے اور یہ بندہ قبروں سے اٹھے گا، اس کو اللہ پاک نے سورہ واقعہ کے اندر اس منظر کو بیان کیا۔ دو طرح کے بندے قبروں سے اٹھیں گے، برے لوگ، گناہوں کے اندر زندگی گزارنے والے، جب یہ قبروں سے اٹھیں گے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر برے آدمی کی میدان حشر کے اندر حاضری اس انداز سے ہوگی کہ ایک آدمی نے تو اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوگا، ایک فرشتہ یہاں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر لا رہا ہوگا، اور دوسرا فرشتہ اس کا نامہ اعمال اٹھایا ہوا ہوگا، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، سارے میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر گنہگار کو اس انداز سے خدا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ ایک فرشتے نے پیشانی کا بال پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے لے کر آ رہا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا نامہ اعمال اٹھا کر لے کر آ رہا ہے، اس حالت میں اس کو لے کر آیا جائے گا۔ اور جب ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اے جہنم تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا؟ جہنم کہے گی نہیں میں تو خالی پڑی ہوں اور مجھے چاہیے۔ یہ تو ہے برے لوگوں کا حال۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں جن بندوں کو، نیک بندوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا، فرشتے ساتھ ہوں گے، السلام علیکم، سلامتی ہو جناب، مبارک ہو مبارک ہو، یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کو میدان حشر کے اندر لے کر آئیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے ابھی جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، آگے چلو، آگے تو تمہیں وہ کچھ ملے گا، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ہمارے خزانے بہت بڑے ہیں، آگے جاؤ گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اتنا کچھ ہم نے جنت کے اندر بنا رکھا ہے جس کو کسی کی آنکھ دیکھ نہ سکی، کسی کا دل دماغ سوچ نہ سکا، کسی کے کان اس کو سن نہ سکے۔ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔